اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل۔ درس نظامی کی آج دوسری کلاس ہے، یہ اس کی ریکارڈنگ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، شکر ہے کہ ہم پھر سے دوبارہ جمع ہو چکے ہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے، اور اس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ اس وقت باوضو ہیں، بہت سے لوگوں نے ابھی ظہر کی نماز پڑھی ہے تو اس وقت انہوں نے وضو کیا ہے، تو یقیناً انہوں نے طہارت حاصل کی ہے۔ اور اس وقت چونکہ یہ آن لائن کلاس ہے تو کہیں جانا بھی نہیں پڑا ہے، اور اپنے گھر میں آرام سے بیٹھ کر علم دین حاصل کرنے کے لیے جمع ہو چکے ہیں۔ تو ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے، اس سے پہلے کہ ہم اپنا سبق شروع کریں، ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ جب ہم نے وضو کیا تھا تو ہم نے خود ہی ہم باتھ روم میں گئے تھے یا وضو کی جگہ پر گئے تھے، اور کوئی ہمیں پکڑ کے لے کے نہیں گیا تھا۔ ہمارے ساتھ ایسی کوئی معذوری والی کیفیت نہیں تھی کہ کوئی ہمیں پکڑ کے لے کے جاتا سہارا دے کر، بلکہ ہم خود گئے اور اس کے بعد ہم نے اپنا وضو خود کیا۔ ہمیں کسی کی ضرورت پیش نہیں آئی، ہمیں کسی کی محتاجگی پیش نہیں آئی کہ ہم نے کسی سے کہا ہو کہ پانی ڈالو، یا کسی نے ہمیں وضو کروایا ہو۔ بہت سے مریض، بہت سے محتاج، بہت سے معذور ایسے ہیں کہ جب ان کو نماز پڑھنی ہوتی ہے تو وہ خود سے اٹھ کر وضو بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے ہاتھ پیر سلامت ہیں، ہمارا دماغ صحیح کام کر رہا ہے، اور ہم خود سے وضو کرنے پہ قادر ہیں۔ تو اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ جو لوگ معذور ہیں تو وہ خود سے پانی ہاتھ میں لے کے کلی بھی نہیں کر سکتے، اپنے منہ میں پانی بھی نہیں ڈال سکتے۔ اسی طریقے سے ہم نے جتنے بھی کام اس کے بعد کیے ہیں وہ اپنے ہاتھ پیر سے کیے ہیں، اور ہمیں کسی کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی کہ کوئی ہمیں پکڑ کر بٹھاتا۔ اس وقت ہم اپنی کرسی پہ بیٹھے ہیں یا اپنے بستر پہ بیٹھے ہیں یا صوفے پہ بیٹھے ہیں، تو یہ جو ہماری گردن ہے، ہم صرف اپنی گردن کی مثال لے لیں تو یہ گردن جو ہماری بالکل سیدھی ہے، اگر تو کوئی معذوری ہوتی تو یہ گردن بھی سنبھالنا مشکل ہوتا۔ آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان کا جو سر ہوتا ہے اس کا کتنا وزن ہوتا ہے، تو پھر یہ وزن ہماری گردن نے سنبھالا ہوتا ہے، اور ہم جب چاہیں گردن اوپر نیچے دائیں بائیں ہم موڑ لیتے ہیں اور ہلاتے رہتے ہیں، اور ہم اپنی گردن کو ایک جگہ ٹھہرانے پر قادر ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا یہ بھی احسان ہے، یہ جو آنکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، یہ نہ جانے کتنی ہزار مرتبہ پلک جھپکتی ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہماری آنکھوں نے کتنی مرتبہ پلک جھپکی۔ میں نے ایک ایسے بیمار کو دیکھا ہے کہ جس کی آنکھ بند نہیں ہوتی، اگر بند ہوتی ہے تو اس کو اپنی ہاتھوں سے انگلیوں سے پکڑ کے اپنی پلکوں کو بند کرنا ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کو پکڑ کے ہی کھولتا ہے۔ یہ ہماری صرف معمولی چیز، یہ جو جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، یہ آنکھوں کا پلک جھپکنا، یہی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہم علم دین حاصل کرنے کے لیے جو اب آ چکے ہیں تو ہم یقیناً ایک عالم دین کی آواز بھی سن رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان بھی دیے ہیں کہ ہم آرام سے سن رہے ہیں، اور ہمیں آنکھیں دی ہیں کہ جن آنکھوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھائی ہے اس وقت جو ہمارے سامنے ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے یہ قیمتی الفاظ ہیں جو آج ہمیں دیکھنے نصیب ہے اپنی آنکھوں سے، اور اپنے کانوں سے ابھی ہم اس کو سننا بھی ہمیں نصیب ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ، یہ جو تو نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، آنکھ اور ہمارے کان اور ہمارا دماغ اور ہمارے ہاتھ پیر اور ہمارا پورا بدن، ایوری پارٹ آف آور باڈی، ایوری آرگن، ہم اس کا لاکھ شکر ادا کرتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں یہ حکم دیا ہے، تلقین کی ہے کہ نعمتوں کے چھین جانے سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرو، تو ہم ان کے اس فرمان پہ عمل کرتے ہوئے ہم بھی پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہمیں جو کچھ بھی میسر ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہم سے چھن نہ جائیں۔ جس میں سب سے بڑی نعمت جو ہمیں ابھی ریسنٹلی حاصل ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ راستہ ملا ہے، یہ ایک علم دین حاصل کرنے کا راستہ، جس کو سبیل اللہ کہتے ہیں۔ تو ہم فی سبیل اللہ ہیں، فی کا مطلب میں، اللہ کے راستے میں ہیں ہم، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا شکر کتنا کیا جائے کم ہوگا۔ اچھا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل نماز شکرانے کی ادا کی جائے، اور اس میں اللہ تعالیٰ پہلے سے یہ نیت کر لی جائے کہ یا اللہ تعالیٰ، تو نے علم دین کی جو یہ ہمیں نعمت عطا کی ہے، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ تمام نعمتوں کا۔
تو सबक शुरू करते हैं। आपको दो किताबें पढ़ाई जाएंगी। एक किताब का नाम है नूरुल ईदाह, जिसका ताल्लुक अहकाम शरीयत से है और फ़िक़ही मसाइल होंगे उसके अंदर। आज वो किताब नहीं पढ़ाई जाएगी, यकीनन नेक्स्ट डे से शुरू होगी। और इसके साथ आपको अहादीस पर मुश्तमिल एक किताब बड़ी खूबसूरत है, रियाज़ुस्सॉलिहीन, हज़रत इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जमा करदा अहादीस हैं, सियासित्ता से भी ली गई हैं उसमें, और बहुत सारी अहादीस हैं, सही हदीस हैं, हसन है, दीगर अहादीस हैं उसमें मौजूद। तो वो एक उसका हमारा प्रिस्क्राइब सिलेबस है। उस सिलेबस के मुताबिक हम उस किताब को पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे और कहाँ तक पढ़ेंगे, कितना कितना पढ़ेंगे, वो सब आप हम पे छोड़ दें। हम ज़्यादा बेहतर जानते हैं और हमने हर चीज़ की कैलकुलेशन की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सब कुछ जो हमने किया है, प्लान जो किया है, असल प्लान तो अल्लाह ताला का होता है। तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये भी दुआ करते हैं कि या अल्लाह ताला, हमने तेरे बंदों को, तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों को, इन ख़वातीन को और इन हज़रात को, हमने जो कुछ भी पढ़ाने का इरादा किया है, जो प्लान किया है, तो हम नहीं जानते कि तेरी खुफिया तदबीर क्या है, लेकिन अगर इसमें कोई हमारे लिए आजमाइश रखी गई हो, तो हम या अल्लाह बहुत कमज़ोर हैं, हम आजमाइश सह नहीं पाएंगे। नहीं पाएंगे। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 6853 है, 6853। और एक वक्त आएगा कि जब आप लोगों को हदीस के रेफरेंसेस ढूंढना भी सिखाए जाएंगे, और आपको सही मुस्लिम किताब खोल के ये वाली हदीस दिखाई जाएगी, और ये भी चेक किया जाएगा कि आया कि यहाँ पर लिखा हुआ रेफरेंस दुरुस्त भी लिखा है या गलत है, सही है या गलत है ये रेफरेंस, ये सब कुछ चेक किया जाता है आगे चल के। अभी हम हदीस पढ़ लेते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी मोमिन पर से दुनिया की कोई सख्ती दूर करेगा, दुनिया की कोई सख्ती, ये नोट करने की बात है कि दुनिया की कोई सख्ती, यकीनन हम लोग इस दुनिया में रहते हैं, तो हम किसी शख्स से दुनिया की सख्ती दूर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आलम बरज़ख में पेश आने वाली सख्ती भी दूर कर सकते हैं हम किसी की। यानी हम यहाँ से रहते हुए आलम बरज़ख में उन लोगों का जिनके के इंतकाल हो चुका है, वो जा चुके इस दुनिया से, हम उनकी सख्ती भी दूर कर सकते हैं। तरीके फिर हम आपको बताएंगे उसके। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया की कोई सख्ती दूर करेगा जो शख्स, और यहाँ पर मोमिन का जिक्र आया ना, तो इससे आप खुद समझ जाएं किसकी बात हो रही है, किन लोगों की बात हो रही है। तो होगा क्या, तो अल्लाह ताला उस पर से, दुनिया की नहीं लिखा हुआ, आखिरत की सख्तियों में से, ये एक नोट करने वाली बात है, आखिरत की सख्तियों में से एक सख्ती दूर करेगा। आखिरत की सख्तियां तो दुनिया की सख्तियों से बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, तो अल्लाह ताला सख्ती दूर फरमाएगा। अच्छा, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के जहाँ तक दरस निज़ामी का ताल्लुक है ना, तो हम दरस निज़ामी में भी लोगों की सख्तियाँ दूर करने के लिए आए हैं। दरस निज़ामी तो बहुत जगह पढ़ाया जाता है, तमाम असातिज़ा, तमाम मुअल्लिमात पढ़ाती हैं, और वो कोशिश यही कर रही होती हैं कि हमारी तालिबा को, हमारे तालिब इल्म को समझ में आ जाए, उसके लिए आसानी हो जाए। तो किसी के लिए आसानी पैदा करना, यही तो सख्ती दूर करना है। ठीक है, तो हम भी तो सख्ती दूर करने के लिए आए हैं। हम आपको अरबिक ग्रामर पढ़ाते हैं, हम आपको सर्फ और नहव पढ़ाते हैं, उसमें हम कोशिश ये करते हैं कि हम किताब की तरफ बाद में आएँ, बल्कि पहले आपको प्रैक्टिकली कुछ स्क्रीन पे डेमोस्ट्रेट करके प्रेजेंट करें। तो हमारी पूरी यही कोशिश होती है। आप अपनी ज़िंदगी में, अपने घर में, कहीं पे भी आप नोट करें, आप उसकी सख्ती, किसी की परेशानी दूर कर सकते हो तो आप ज़रूर करें। आखिरत की सख्तियों में से एक सख्ती अल्लाह पाक दूर करेगा। दूसरी बात यह है, अच्छा, इस पूरी हदीस का ताल्लुक हमारे सबक जो इल्म दीन की फजीलत है उससे कैसे बनता है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। कि आगे बात फरमाई कि और जो शख्स मुफलिस को मोहलत देगा, मुफलिस कहते हैं लाचार, मजबूर, एक ऐसा कर्जदार जिसने आपसे कर्ज लिया, लेकिन अब वो टाइम भी आ गया कि जब उसने देना था, लेकिन अब वो दे नहीं पा रहा है। तो अगर कोई शख्स ऐसे मुफलिस को मोहलत दे दे कि अच्छा चलो ठीक है, तुम अपना टाइम, टेक योर टाइम, ऐसी कोई बात कर ले, नहीं आला जरफी का मुजाहरा करे, वसीउल कल्बी का मुजाहरा कर ले,
ایسا شخص بڑے بڑے بڑی دل کی بات ہوتی ہے، یہ آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت، یہ دیکھیں آپ، یہ دیکھیں دنیا اور آخرت، وہاں پہ تھا صرف آخرت کی سختیوں میں سے ایک سختی دور فرمائے گا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کرنے والے کے لیے فرمایا کہ دنیا میں بھی آسانی پیدا فرمائے گا اس کے لیے، آخرت میں بھی آسانی پیدا فرمائے گا۔ تیسری بات، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ہم کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں، وہ کوئی سا بھی گناہ ہوتا ہے، اب ظاہر سی بات ہے اگر وہ قابل تعزیر ہے اس کے لیے تو بتانا واجب ہے کہ فلانا نے چوری کی، میں نے دیکھا، اس کا تعلق حقوق العباد سے تھا، ایسی بات۔ لیکن بہت سارے ایسے عیب ہوتے ہیں لوگوں کے اندر جو چھپے رہتے ہیں، وہ کسی کو پتہ نہیں چل پاتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے عیوب کو چھپا کے رکھے، کہ اگر ہمارے عیوب لوگوں پر ظاہر ہو جائیں تو پھر ہم تو بے عزت ہو جائیں معاشرے میں۔ تو جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے گا، چھپا لے گا، تو کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، دنیا میں بھی اس کے عیبوں کو چھپا کے رکھے گا، اس کی عزت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، عزت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے ذلت، اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے گا، اور اس کے گناہوں پہ اللہ تعالیٰ پردہ ڈالے گا، آخرت میں بھی ایسا ہی کرے گا۔ آخرت میں تو حساب کتاب ہوگا، آخرت میں تو ہمیں معلوم ہے کہ آخرت میں تو حساب کتاب بڑا سخت ہوگا، اس میں تو تمام، جب ثواب ملیں گے، تمام اجر ملیں گے نیک کاموں کے، جو اچھے کام کیے تو اچھے کام سامنے اعلانیہ ظاہر کیے جائیں گے نا جب، تو کیا برے کام اعلانیہ ظاہر نہیں کر دیے جائیں گے؟ تو پوری خلقت کے سامنے، پوری کائنات کی، پوری انسانیت کے سامنے، جن و انس کے سامنے سب لوگ کس قدر شرمندہ اور پشیمان ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ دنیا میں اگر تم نے کسی عیب کے عیب چھپائے تھے، جائز صورت تھی جب، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی تمہارے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ آخرت میں عیبوں پہ پردہ ہی ڈال دے گا، جن جن عیبوں پہ اللہ تعالیٰ پردہ ڈالے گا، ہمارے جن جن گناہوں پہ اللہ تعالیٰ پردہ ڈالے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان گناہوں کو کی سزا بھی پھر نہیں ملے گی، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے چھپا ہی لیا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اچھا، اس کے بعد اب دیکھیں، ہمارا اپنا اسٹیٹس چیک کرنا چاہیے ہمیں، کیا ہمارا یہ اسٹیٹس ہے؟ کیا اس وقت ہم کسی مومن پر سے کوئی سختی دور کر رہے ہیں، یا ہم نے کل یا ہم نے آج ایسا کوئی کام کیا ہے کہ ہم نے کسی مسلمان سے کوئی سختی دور کی ہو، یا ہم نے کسی مفلس کو مہلت دی ہے؟ ایسا ہے؟ ہم اپنا اسٹیٹس چیک کریں کہ اس وقت ہم، ہر وقت ہمیں اپنا اسٹیٹس چیک کرتے رہنا چاہیے کہ ہم کس اسٹیٹس پہ اپنی لائف گزار رہے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت، ہر وقت ہمیں یہ دیکھنا چاہیے۔ کیا ابھی اس وقت ہم میں سے کسی کو موت آ جائے، جو کہ موت کا وقت کسی کو نہیں معلوم، اچانک موت آتی ہے، اللہ تعالیٰ بری موت سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ بری موت سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اچانک موت سے ہمیں محفوظ فرمائے، لیکن موت تو آئے گی، اس کا وقت تو بتایا نہیں گیا ہے، تو کیا ایسا ہے کہ ہم آرام سے مر جائیں گے اور کوئی ٹینشن نہیں ہوگی؟ پیچھے کچھ بھی ہمارا، نماز نہ چھٹی ہوئی ہو، روزے نہ قضا ہوئے ہوئے ہوں، اور کسی کے حقوق العباد تلف نہ ہوئے ہوئے ہوں، ہر چیز اوکے ہو، کوئی چیز پینڈنگ میں نہیں ہے، بالکل کلیئر؟ اگر ایسا ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اور آپ کو اپنا اسٹیٹس کس طرح سے چیک کرنا ہے کہ کیا میں کسی مفلس کو مہلت دے رہی ہوں، دے رہا ہوں، یا کیا مجھے کسی کی بات ایسی پتہ ہے جس کو بتا دینا درست نہیں، تو کیا میں نے ایسا کیا ہوا ہے، یا موقع ہی نہیں ملا تو ایک الگ بات ہے۔ تو اگر آپ نے کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں نا، اللہ مستر عوراتنا و عامر رواتنا، یہ میں لکھی بھی بھیجوں گا آپ کو، کیا اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال، ٹھیک ہے، ہمارے عیبوں کو کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہ فرمانا۔ تو توبہ کیا ایک طریقہ ہے جو انسان توبہ کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آئندہ نہیں کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ میں آئندہ نہیں کروں گی۔ اس کے بعد بات ہو رہی ہے کہ کیا ہمارا ایسا اسٹیٹس ہے یہ والا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے، کنٹینیوس ہے، یہ کنٹینیوس سینس ہے، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، مدد میں لگا رہتا ہے،
ہے। تو اب اس کو اگر ایسے لکھیں نا، اس بات کو ایسے، اب دیکھیں فرق دیکھیں، اب دیکھیں، اب پڑھیں اس کو: جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تب تک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تو کیا ایسا ہے کہ ہم کسی کی مدد کر رہے ہوں ابھی؟ مدد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس وقت تو آپ کلاس لے رہے ہیں نا، ہے، تو اس وقت آپ دین کی مدد نہیں کر رہے کیا؟ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ آپ سے دین کی کیا مدد ہو رہی ہے اس وقت؟ نہیں تو آپ دین حاصل کر رہے ہیں نا، تو یہ آپ دراصل دین کی مدد کر رہے ہیں، دین اسلام کی مدد ہو رہی ہے آٹومیٹکلی آپ سے، کیونکہ یہ جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو آپ سن رہے ہیں، تو یہ آپ کے ذہن میں جا رہی ہیں، اور بعد میں آپ اس کو لکھیں گے تو یقیناً یہ آپ کے ذریعے سے کسی تک پہنچ جائیں گی، یہ مدد ہو جائے گی آٹومیٹکلی۔ اور پھر ایک آٹومیٹکلی مدد ہوتی ہے، اور ایک انٹینشنلی خود سے کچھ کر کے ہوتی ہے، ایفرٹس کرنے کے بعد ہوتی ہے، وہ بھی آپ کر لیں گے۔ تو اس کے علاوہ کیا آپ اپنے کسی بھائی، یہ تو بھائی لکھا ہے نا، بہن، بھائی، آپ سمجھے امتی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی امتی کی مدد میں آپ لگے رہتے ہیں، تو تب تک اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی اس کے علاوہ بھی مدد فرماتا رہتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ جو شخص راہ چلے، راہ چلے، یہ میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا تھا چلنے سے کیا مراد ہے۔ یہ ہم جو قدموں سے اپنے چل رہے ہیں نا، وہ یہ والا ایسا چلنا نہیں، ابھی تو ہم نہیں چل رہے نا، ہم تو بیٹھے ہیں۔ تو وہ ہمارا جو ہے وہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، علم دین حاصل کرنے کے راستے پر ہیں، اور گویا کہ ہم اس راستے پر چل رہے ہیں، یہ ہم اپنا پروسیس ہمارا چل رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن کس مقصد کے لیے جو شخص راہ چلے، کس لیے؟ وہ پرپس کیا ہے؟ وہ یہ پرپس ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو ہم لوگ علم حاصل کرنے تو جمع ہوئے ہیں الحمدللہ، اور پھر ساتھ میں اب کوئی دنیاوی علم بھی سمجھ سکتا ہے، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میتھس، سائیکولوجی، لا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہاں پہ جو شارحین ہیں، محدثین، انہوں نے فرمایا یہاں سے مراد علم دین ہے، اور اس کی لیکن رضا، یعنی اس کی جو نیت ہے، یہ آپ علم دین حاصل کرنے والے کی، وہ اللہ کی خاطر۔ جی، کل میں نے بتایا تھا کہ بہت سے لوگوں کا مقصد ہوتا ہے دولت حاصل کرنا، علم دین حاصل کرنے سے دولت آتی ہے، تو آتی ہے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے، تو پھر اس نیت سے اگر وہ علم دین حاصل کرتے ہیں، دولت بھی آتی ہے، عزت بھی آتی ہے، شہرت بھی آتی ہے۔ یہ ان چیزوں پہ تو انسان بڑا گرتا ہے، اور بڑا اٹریکٹ یہ چیزیں کرتی ہیں انسان کو۔ تو اس میں اللہ کی خاطر والا چیز والا کانسیپٹ تو نہیں آیا۔ اللہ کی خاطر صرف اگر کوئی یہاں پر آیا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے، یا کہیں کسی جامعہ میں جا کر بیٹھا ہے، یا کسی مدرسے میں جا کر بیٹھا ہے، اور اس کی نیت پیور اس لیے ہے کہ وہ صرف اللہ کی خاطر آیا ہے، تو پھر تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اگلی بات فرمائی کہ اور جو لوگ اللہ کے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، ابھی سر اس کو سمجھ لیں کہ اللہ کے کسی گھر سے کیا مراد ہے۔ اللہ کا گھر تو ہوتا ہے مسجد، بیت اللہ، ایک تو اللہ کا گھر ہے خانہ کعبہ، بیت اللہ، ایک جو مساجد پوری دنیا میں ہے، اللہ کے نیک بندے ان کو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اور پھر بہت سے کنٹریز کے اندر خواتین بھی مسجد میں جاتی ہیں، ان کی اپنی ایک الگ جگہ مخصوص ہوتی ہے، وہ وہاں جاتی ہیں، اور بہت سے کنٹریز کے اندر خواتین کے مسجد پہ جانے پہ پابندی ہوتی ہے، تو مرد جاتے ہیں زیادہ تر، لیکن مرد تو جاتے ہی جاتے ہیں، اور کچھ خواتین بھی کبھی جاتی ہیں، اور کبھی رمضان المبارک میں ان مساجد میں بھی جہاں پہ مسجدوں میں خواتین کا آنا منع ہوتا ہے، وہاں پہ تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، خواتین جاری ہوتی ہیں وہاں پہ۔ اب یہ تو اللہ کے کسی گھر میں جمع ہونے کی بات ہو رہی ہے، تو پہلے ہم اپنا اسٹیٹس چیک کر لیتے ہیں کہ کیا ہم بھی کسی اللہ کے گھر، کسی گھر میں جمع ہوئے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کا مقصد ہے، پہلے مقصد سمجھیں، آگے مقصد کیا ہے، کس کام کے لیے۔ مثال کے طور پہ کسی کے گھر میں پانی نہیں آ رہا، انہوں نے بولا مسجد سے نا جاؤ، یہ کولر بھر کے لے کے آ جاؤ، تو تین چار پانچ دیکھا تو بہت سارے اور بھی لوگ آئے ہوئے تھے، مسجد والوں نے الاؤ کیا ہوا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے یہاں سے لے جایا کریں، ہمارے وضو خانے سے پانی لے جایا کریں، وہ ان کا معاملہ ہے، وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، انہوں نے الاؤ کیا۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جمع ہوئے میں پانی بھر رہے ہیں مسجد کے وضو خانے سے، مسجد میں جمع ہوئے ہوئے ہیں، تو وہ یہ والا جو ہمارا گرے جو یہ سینٹینس ہوا ہوا ہے نا، جو لوگ اللہ کے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، اس پہ تو وہ پورے اترتے ہیں، لیکن
اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے کے لیے جمع نہیں ہوئے وہ، نہ پڑھانے کے لیے جمع ہوئے. تو اب لہذا ان کی بات نہیں ہو رہی کہ اللہ کی کتاب قرآن پڑھنے کے لیے یا پڑھانے کے لیے، سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے. اگر وہ اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، اور پھر اس میں خواتین کہاں گئیں پھر؟ تو ظاہر سی بات ہے، آپ کو معلوم ہوگا نا، آپ لوگ اعتکاف میں کہاں بیٹھتی ہیں اپنے گھر میں. اور کرنا بھی چاہیے آپ کو چاہیے کہ اپنے گھر میں ایک کونا یا کوئی روم ایک ایسا مخصوص کر لیں، تو اس کو آپ مسجد بنا لیں. ٹھیک ہے. اور وہاں پر ہی پھر آپ اعتکاف کیا کر لیں رمضان میں. اور کوشش یہ ہے، گھر میں جگہ جگہ نماز پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن ایک جگہ کو مخصوص کرنا یہ اس سے بھی اچھی بات ہے. اور اس میں پردہ ہونا، کہ سکون سے نماز پڑھ سکیں، کوئی نہ دیکھے، ہمارے آمنے آگے سے کوئی گزر رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے تو توجہ بٹ رہی ہے، تو نماز کا اصلی خشوع اور خضوع حاصل نہیں ہو پا رہا ہے. تو ایک جگہ مخصوص کر لیں. یہ تو آج سے ہی فیصلہ کر لیں کہ میں اپنے گھر کا کون سا حصہ جو ہے وہ مخصوص کر لوں، کہ میں پھر وہیں پہ اپنی جائے نماز بچھا کر نماز پڑھا کروں گی. تو آپ ارادہ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی فرمائے گا. چھوٹے گھر ہوتے ہیں، بعض مرتبہ پاسبل نہیں ہو پاتا، لیکن یقیناً ایک 5 فٹ کی جگہ آپ کو مل جائے گی. تو آپ اگر وہاں پر جمع ہوتے، وہاں بیٹھتی ہیں، اگر آپ اللہ کا اللہ کی کتاب پڑھتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث پڑھتی ہیں، چاہے موبائل سے پڑھیں، چاہے کتاب کھول کے پڑھیں، چاہے آن لائن کسی کلاس سے کریں، چاہے گروپ کال ہو وغیرہ وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد آپ کے سامنے پیش فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے یا پڑھانے کے لیے، تو کیا ہوتا ہے؟ تو ان پر کیا اترتی ہے؟ اللہ کی رحمت اترتی ہے. صرف اتنی سی بات نہیں ہے، یہ رحمت، اگر ایک رحمت کے بارے میں معلوم ہو جائے نا کہ ایک رحمت کسے کہتے ہیں، ایک رحمت سے ہوتا کیا ہے، تو پھر آپ کہیں گے کہ واقعی یہ تو بہت بڑی بات ہے. اچھا، اور دوسری اس سے بھی بڑی بات، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کیا کرتی ہے؟ اس کو اپنے اندر چھپا لیتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے. تو اپنا اسٹیٹس چیک کریں، کیا اس وقت ہمارا یہی اسٹیٹس نہیں ہے؟ الحمدللہ. تو ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بھیک مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت طلب کرتے ہیں. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ تر اسٹیٹس اپنا یہی رکھیں گے کہ ہم یا تو کتاب پڑھ رہے ہوں گے یا پڑھا رہے ہوں گے. زندگی کے دوسرے کام کرنے کی بے شک اجازت ہے، جائز کام کرنے ہیں، لیکن جب بات آئے گی نا کہ ہم چھپ جائیں جا کر سارے زندگی کے مسئلے مسائل سے بھاگ کر، اور چھپ جائیں ایک جگہ جا کر، تو چھپنے کی بڑی اچھی یہ جگہ ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اندر چھپ جانا. اور تیسری بات اور بھی بتایا، ابھی اتنا نہیں ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں. تو گھیرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گھیرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ مصیبت، کوئی پریشانی یا کوئی چیز آنے والی ہے، فرشتوں نے گھیر کے جگہ ہی بند کر دی، اب نہیں آ سکتی. گھیرنا اس کو کہتے ہیں. اور ابھی یہاں پہ بات ختم نہیں، اس سے سب سے امپورٹنٹ بات کیا آئی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر جن کی یہ بات ہو رہی ہے، اپنے پاس رہنے والے کس میں کرتا ہے؟ فرشتوں میں کرتا ہے. وہ فرشتوں میں اللہ تعالیٰ کیا ذکر کرتا ہے، یہ تو آپ اندازہ خود لگا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث میں نے آپ کو پہلے بھی پڑھائی ہو، کسی کو اولڈ اسٹوڈنٹس بھی ہیں، تو میں اس لیے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دراصل آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم جب کبھی کسی کا ذکر کرتے ہیں، میں اگر آپ سے ابھی کسی تیسرے شخص کا ذکر کرنا شروع کروں تو، اور میں اس کے بارے میں بتانا شروع کروں، بہت اچھا ہے، بہت نیک ہے، اور اس کی یہ خصوصیات ہیں، یہ اس کی کوالٹیز ہیں، تو جب تک میں آپ کو اس کا نام نہیں بتاؤں گا تو آپ کیسے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی؟ نام تو بتاؤں گا نا، نام بتاؤں گا کہ اس کا یہ نام ہے، پھر پہچان بھی کرانی پڑے گی تھوڑی بہت. اگر پہچان گئے، اچھا وہ، ہاں، پھر آپ پھر بتاؤں گا کہ ہاں وہ ایسا ہے، وہ اتنا اچھا ہے، اور وہ اتنی اچھی یہ چیز کرتا ہے وغیرہ، اس نے میرے ساتھ یہی بھلائی کی. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب اللہ ہم آپس میں ذکر کرتے ہیں ایک دوسرے کا،
ایک دوسرے سے کسی تیسرے کا، تھرڈ پرسن کا، تو ہم اس تھرڈ پرسن کی پوری آئیڈینٹیفیکیشن پیش کرتے ہیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے، ہم لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے ابھی اس وقت. چاہے آپ ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ، چاہے آپ اس وقت آن لائن موجود ہیں، لیکن چونکہ آپ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، اسی نیت سے آئے ہیں. آپ میں سے، ہم سب میں سے کوئی پڑھانے والا ہے، جیسے کہ میں پڑھا رہا ہوں، اور ہم سب میں سے کوئی پڑھ بھی نہ پڑھنے والا ہے، تو دونوں اسٹیٹس ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا ذکر فرشتوں سے کر رہا ہے، تو کیا الفاظ ہوں گے وہ، واللہ عالم بالصواب. یقیناً وہ جو بھی الفاظ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو یہ تو ضرور بتا رہا ہوگا کہ اس کا نام یہ ہے، ان کا نام یہ ہے. تو فرشتے تو ہمیں دیکھنے پہ بھی قادر ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے فرشتوں کو، لیکن فرشتے تو ہمیں دیکھ سکتے ہیں. تو یقیناً فرشتے ہمیں دیکھ بھی رہے ہوں گے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے ہمیں کون کون اس وقت دیکھ رہا ہے. اور پھر یقیناً ہمارا ذکر تعریفی الفاظ میں ہو رہا ہے، یقیناً، کیونکہ ہم ایک نیک کام کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اندازہ لگا سکتے ہیں بس، تو ایک آئیڈیا لگا سکتے ہیں. یہ نام لیا جا رہا ہے ہمارا، ایک ہی آئیڈیا. اور جب فرشت جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ پاک نے اعلان کیا، بتایا فرشتوں کو کہ دیکھو میں انسان کو پیدا کرنے جا رہا ہوں. تو فرشتوں نے جب انسان کی حیت اور خصوصیات اور کیریکٹرسٹک ساری ان کو جب پتہ چلی، تو فرشتوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یہ انسان زمین میں فساد پیدا کرے گا، یہ انسان جھگڑالو ہوگا، یہ انسان نافرمانی کرے گا، گناہ کرے گا. اللہ تعالیٰ، اس کا مطلب ہے کہ اس وقت اللہ رب العزت ہم لوگوں کا، جو ہم لوگ اس وقت 100 سے تقریباً 100 لوگ ہیں، کتنے ہیں، تو ہم لوگ کا ذکر اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا ہوگا کہ دیکھو تم تو یہ کہتے تھے کہ یہ فساد پیدا کریں گے، یہ نافرمانی کریں گے، یہ تو فرما برداری کر رہے ہیں. اور یہ بھی وہ والی فرما برداری کر رہے ہیں جو ہر ایک نہیں کر سکتا، علم دین حاصل کرنا. جی، تو کتنی اچھی ہم نے یہ بات آج سیکھی، اور ہم نے اپنا اسٹیٹس چیک کر لیا. تو ہم اس حدیث کے اختتام پہ ہم اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ، تو نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو حدیث آج ہمیں پڑھنا، دیکھنا اور سننا نصیب فرمایا ہے، ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری احادیث جس قدر ممکن ہو ہمارے لیے، ہماری وسعت ہم میں پیدا کر دے، اور ہمیں تمام احادیث دیکھنے کی اور سننے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا، انشاءاللہ عز و جل. اب ہم چلیں گے اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف.